ویلکم بیک ناظرین، آپ کا شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ہیں اور ممتاز صحافی اور روزنامہ جرأت کے چیف ایڈیٹر جمیل اطہر قاضی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ بات ہو رہی تھی سیاست کی، بات ہو رہی تھی آمریت کی، اور بات ہو رہی تھی اس میں صحافتی جو ہے لوگوں کے کردار کی۔ جمیل صاحب، آپ بات کر رہے تھے ایک واقعے کی، اور واقعے میں آپ نے بتایا کہ ایک صحافی نے جو ہے وہ بڑی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اداریہ لکھا اور اس میں نشاندہی کی کہ کون جو ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ یہ بڑے دل گردے کی بات ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے جہاں ہم نے رکا تھا، ہم اسی سلسلے کو جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں وہاں سے۔ میں جناب محمد سلیم صاحب کا ذکر کر رہا تھا۔ جی ہاں۔ تو یہ اداریہ چھپنے کے بعد ہوا یہ کہ ان کا پرنٹنگ پریس ضبط کر لیا گیا، ان کے اخبار پر 6 ماہ کے لیے پابندی عائد کر دی گئی اور سلیم صاحب کو گھر پہ نظر بند کر دیا گیا، اور کوئی صحافی اور صحافتی ادارہ سلیم صاحب کی مدد کو نہیں آیا، اور وہ تنہا اس آزمائش سے گزرے۔ تو جب تک پورا معاشرہ ایک تحریک کے طور پر اپنی منزل متعین نہیں کرتا اور اس منزل پر گامزن نہیں ہو جاتا اور اس کے راستے میں آنے والی دشواریوں اور مصائب کو خندہ پیشانی سے قبول نہیں کرتا، اس وقت تک نہ کوئی انقلاب آیا ہے نہ کوئی انقلاب آئے گا، اور ہم اسی طرح در در کی ٹھوکریں کھاتے رہیں گے، اور ہماری قسمت و تقدیر بدلنے کا جو خواب ہے وہ شاید شرمندہ تھا۔ اچھا، اپنے خوابوں کو درست کرنے کے لیے ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ماضی کو لازمی بات ہے کریدنا پڑتا ہے۔ ہم ماضی کو کرید کے اپنے حال کو جو ہے وہ بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے بھی اپنی گفتگو میں، اور آپ نے بالخصوص نشاندہی کرتے ہوئے تاریخ کے اوراق جو تھے انہیں پلٹا، اور پلٹتے ہوئے آپ نے نشاندہی کی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ حکومتیں بدل رہی ہیں؟ کچھ دن پہلے ایک حکومت بدلی، اب ایک حکومت اور بدلی، تبدیلی کی جو بات تھی نہ تبدیلی آئی، نہ عوام کو ریلیف ملا، نہ آگے جو ہے مستقبل میں کوئی کرن جو ہے وہ ایک امید کی نظر نہیں آتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت بدلنے سے جو ایک خیال تھا کہ عوام کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئے گی، کیا تبدیلی آئی ہے یا آئے گی؟ اب پھر ایک دفعہ حکومت بدلی ہے اور تخت پنجاب جو ہے وہ ایک نئے جو ہے قیادت کو سونپ دیا گیا ہے دوبارہ۔ عرض یہ ہے کہ میں بھی اپنے آپ کو ان مجرموں میں شمار کرتا ہوں جنہوں نے 2018 کے انتخابات میں جناب عمران خان کو ووٹ دی۔ جب میں اور میری بیگم ووٹ ڈالنے کے لیے اپنی گاڑی سے اترے اور پولنگ اسٹیشن کی طرف بڑھ رہے تھے تو ہمارے ڈرائیور نے، جو بالکل ایک ان پڑھ شخص تھا، ہمیں روکا اور ٹوکا اور کہا کہ آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں کہ آپ عمران خان کو ووٹ دیں؟ ٹھیک ہے، آپ ساری عمر پچھتائیں گے، خدا کے لیے آپ نواز شریف کو ووٹ دیں۔ ٹھیک، ہم نے اس پر ایک نگاہ ڈالی اور چلے گئے پولنگ اسٹیشن کے اندر، اور بلے پہ نشان لگا کے خوشی خوشی واپس گھر آ پہنچے۔ لیکن یہ ووٹ ہم نے کیوں ڈالے تھے؟ یہ ووٹ کم از کم میں نے اس خیال اور تصور سے ڈالے تھے کہ پاکستان کسی کی جاگیر نہیں ہے، پاکستان کسی کو وراثت میں نہیں ملا، اور یہ قائد اعظم نے اس لیے ہمیں بنا کے نہیں دیا تھا کہ باپ کے بعد دادا کے بعد باپ، اور باپ کے بعد بیٹا، اور بیٹے کے بعد پوتا یہ اس ملک کو حکمرانی کریں گے۔ تصور یہ تھا کہ پاکستان کو وراثتی سیاست کو خیرباد کرنا چاہیے اور کسی ایسے شخص کو موقع دینا چاہیے جس کے ذہن میں یہ بات نہ ہو کہ اس کے بعد اس کا بیٹا اس ملک پہ حکومت کرے گا۔ لیکن نہ وہ تصور پورا ہوا کہ باپ بیٹے کی وراثتوں سے ہمیں نجات ملتی، نہ یہ خواب پورا ہوا کہ ہمارا
ہمارا حکمران جو ہے وہ ہمارے لیے پھولوں کی سیج لے کے آئے گا اور ہماری راہ میں بچھنے والے کانٹے جو ہم کو چنے گا، بلکہ اس نے نئے سے نئے کانٹے بچھانے شروع کیے، نئے سے نئے پھول جو ہے ہم کو بجھانا شروع کیا اور مسلنا شروع کیا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا نوجوان آج بھی اسی شراب میں مبتلا ہے جو میں نے دیکھا تھا، اور وہ آج بھی یہ سمجھتا ہے کہ جس کو وہ چاہتا ہے وہ وہی کچھ کرے گا جو اس کے من میں ہے، لیکن وہ نہیں جانتا کہ ہمارے ہونے والے حکمران کے اپنے من میں کیا ہے۔ تو جب تک اس من میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، جب تک اس ملک اس کے دل میں پاکستان کی خیر خواہی نہیں آئے گی، جب تک وہ پاکستان کے مستقبل کے لیے نہیں سوچے گا، تو ہمارے دن رات کیسے بدلیں گے؟ نہیں بدل سکتے۔ یہاں ایک فیصلہ آتا ہے، اس پر ایک جماعت اور اس کے ہم نوا کہتے ہیں شاباش، آپ نے انصاف کا سر بلند کر دیا، ہم نے تو ایسا انصاف پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ پھر وہی جج جو ہیں کسی دوسرے مرحلے پر کوئی دوسرا فیصلہ سناتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں او یہ تو قتل ہو گیا انصاف کا، یہ تو عدالتی قتل ہے، اور نامنظور اور نامنظور۔ اور ہمارے وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہمارے اہل سیاست جو ہیں وہ ایک لائن میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہم نہیں منظور کریں گے، ہم نہیں تسلیم کریں گے۔ تو جہاں قانون کی حکمرانی کو ہم اپنے پاؤں تلے روند رہے ہوں ہر صبح و شام، جبکہ چرچل نے کہا تھا جب جنگ ہو رہی تھی اور یہ فیصلہ ہونا تھا کہ وہ جیتے گا یا ہارے گا، تو اس نے سوال کیا کہ کیا میری عدالتیں کام کر رہی ہیں؟ ان کو جواب دیا گیا جی عدالتیں کام کر رہی ہیں۔ اس نے کہا پھر جیت ہو یا ہار میں اس کو سامنا کرنے کو تیار ہوں۔ پاکستان میں جب تک تمام ادارے اپنی اپنی حدود میں نہیں رہیں گے، اور اگر حدود سے باہر نکلے ہوئے ہیں تو واپس نہیں چلے جائیں گے، اور جب تک ان کے تمام فیصلے جو آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہوتے ہیں ان پر پوری قوم جو ہے وہ سر تسلیم خم نہیں کرے گی اور اس کے خلاف ایک آواز نہیں اٹھے گی، اس وقت تک ہم سچے پاکستان کا، حقیقی پاکستان کا، تبدیل شدہ پاکستان کا اور تبدیلی کا کوئی خواب بھی دیکھتے چلے جائیں گے، اور جب ہم آنکھ کھولیں گے تو ہماری دنیا بدل چکی ہے۔ جیسے آپ نے عمران خان صاحب کی بات کی، آپ نے نواز شریف صاحب کی بات کی، پہلے وہ بار بار آزمائے ہوئے تھے، اب آپ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بھی آزما لیا، عوام دونوں سے مایوس ہوئے، لیکن اب اگر آپ دیکھیں تو ایک نئی لہر اٹھی ہے اور ایک نئی سیاست میں تبدیلی آئی ہے۔ کل جو تھا سیاست کا معیار جو تھا یا نمائندے کے انتخاب کا معیار کارکردگی تھا، آج جو ہے وہ معیار بدل کے بیانیہ بن گیا ہے۔ آج عمران خان کا بیانیہ بک رہا ہے، اٹھ رہا ہے، عروج پہ ہے، اور دوسری جو مخالف پارٹی ہے وہ اپنا جو ہے نیا بیانیہ، جیسا کہ آپ نے جس کی نشاندہی کہ عدالت اور اداروں سے ٹسل کا بیانیہ لے کر نکلی ہے اور شہید بننے کی کوشش کر رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو تبدیلی آئی ہے سیاست میں کارکردگی سے بیانیہ تک کی، کیا یہ ملکی مفاد، عوامی مفاد میں ہے، اور اس کا آگے مستقبل میں کیا نتائج نکلیں گے؟ شاہد ندیم صاحب، آپ مجھ سے مجبور کر رہے ہیں کہ میں آپ سے کھری کھری باتیں کروں۔ صحیح ہے، میں چاہتا ہوں، جبکہ میرا دل نہیں چاہتا ہے میں کھری باتیں کروں، جی جی، اس لیے کہ زمانہ کھری باتیں کرنے کا ہے نہیں۔ ٹھیک ہے، نہ کھری کہنے والے ہیں نہ کھری سننے والے ہیں، لیکن میری ایک عاجز اور حقیر پاکستانی کی حیثیت سے یہ سوچی سمجھی رائے ہے کہ جب تک ہم اس نام نہاد جمہوریت سے جان نہیں چھڑائیں گے، اس پارلیمانی سیاست سے ہماری گلوفرسی نہیں ہوگی، جب تک ہم اپنے منتخب نمائندوں کے معیار کو تبدیل نہیں کریں گے ان کے انتخاب کا۔ اگر آپ یا میں یہ سمجھتے ہیں کہ رائے بند میں سینکڑوں ایکڑ پر پھیلے ہوئے محل میں رہنے والے یا رہنے والی اور بنی گالا میں بھی
حاشا وکلا میں وہ منظر نہیں دیکھ رہا، مجھے وہ دکھائی نہیں دے رہا، مجھے وہ آفتاب طلوع ہوتا نظر نہیں آ رہا جب ہم میں سے کوئی 2 مرلے 4 مرلے 5 مرلے کے گھر میں رہنے والا پڑھا لکھا نوجوان جو ایم اے کر کے نکلا ہو، جس نے پی ایچ ڈی کی ہو، جس کے پاس بینر بنانے کے لیے کوئی ایک پیسہ نہ ہو، جب تک وہ حکمران نہیں آئے گا اور وہ نظام نہیں آئے گا جس میں یہ لوگ پارلیمان میں بیٹھ سکیں یا مجلس شورا میں بیٹھ سکیں یا اس کے رکن بن سکیں، اس وقت تک یہ خیال است و محال است۔ اچھا، یہ آپ آئیڈیل جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، تو آئیڈیل جو بات ہے وہ بات تک یا لکھنے کی حد تک تو ہم جو سمجھتے ہیں وہ اثر انداز ہوتی ہے، لیکن عملی پوزیشن جو ہے وہ ہماری جو ہے نہ پہلے 75 سال میں اب تک نظر آئی نہ آئندہ نظر آ رہی ہے۔ ہمیں تو وہی جو بار بار جو لوگ آزمائے ہوئے ہیں وہی دوبارہ آتے ہیں، انہیں ہی تجربہ کار بنا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور انہیں ہی نااہل ثابت کر کے جو ہے وہ اقتدار سے باہر نکالا جاتا ہے۔ یہ ایک جو ہے پس پردہ قوتوں کے ایسے جو ہیں وہ محتاج ہیں سب لوگ، اور عوام بھی اس کے سامنے جو ہیں وہ مجبور ہیں کہ وہ ان کے فیصلوں سے روگردانی نہیں کر سکتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو آئیڈیل آپ نے بات کی اور خواب ایک جو عوام کو دکھا رہے ہیں یا آپ لکھتے ہیں، وہ خواب جو لوگوں کو لکھ کے جو ہیں وہ ان کے ذہنوں میں پروتے ہیں، کیا وہ ان خوابوں کی جو اصل جس کی تعبیر کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ تعبیر جو ہے وہ کیا زندگی میں ہم نہیں تو ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ دیکھ پائیں گی اس صورتحال میں جو کہ موجودہ ہے؟ میں پھر آپ کو ماضی کی طرف لے جانا جی۔ پاکستان میں ایک عالم دین اور اسی طرح سیاستدان مولانا مودودی گزرے ہیں۔ مولانا مودودی نے جب جماعت اسلامی بنائی تو وہ مسلم لیگ کی قیادت کے خلاف تھے کہ یہ قیادت قوم کی کشتی کو ساحل مراد سے آشنا نہیں کر سکے گی۔ وہ جداگانہ تشخص کے تو حامی تھے کہ مسلمان اور قوم ہندو الگ الگ قوم ہیں اور مسلمانوں کو الگ ان کا تشخص اور جداگانہ اس کی حیثیت ہے، لیکن وہ مسلم لیگی قیادت کے نقطہ چین رہے۔ پھر جب پاکستان بن گیا تو مولانا مودودی نے یہ تصور دیا کہ کوئی شخص جو ہے اگر خود کو اقتدار کے لیے یا کسی عہدے کے لیے پیش کرے تو ان کے نزدیک جو اسلام کا تصور ہے جی کہ وہ اس کا اہل نہیں ہے، یہ اہل نہیں رہ جاتا اگر وہ خود اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ اور ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ موجودہ انتخابی نظام جو ہے یہ ہمارے دکھوں کا مداوع نہیں ہے، ہمیں انتخابی سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے، اور کالج یونیورسٹیاں اسکول یہ قائم کرنے چاہیے، صحافتی ادارے قائم کرنے چاہیے جہاں ہم اپنی نئی نسل کی تربیت کر سکیں اس منزل تک پہنچنے کے لیے جو مولانا کے نزدیک ایک آئیڈیل منزل ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ خود مولانا مودودی اپنے اس نظریے سے دستبردار ہو گئے، صحیح، اور انہوں نے سمجھا کہ اس راستے سے تو ہم 100 سال بھی لگ جائیں گے تو اقتدار حاصل نہیں کر سکیں گے، اس لیے وہ 1951 کے انتخابات میں خود کود پڑے اور جماعت اسلامی نے اپنے امیدوار نامزد کیے، اور پہلے ہی حلے میں ان کے امیدواروں کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ کسی کے بیلٹ باکس سے 5 ووٹ نکلے گئے، کسی کے ووٹ سے بیلٹ باکس سے 10 ووٹ ملے، اور کچھ 100 اور 150 سے زیادہ پورے حلقے میں ووٹ نہیں تھے۔ پھر ان کے جو پرانے ساتھی تھے وہ ان سے الگ ہو گئے کہ آپ نے جو اصل راستہ میں دکھایا تھا وہی راستہ تھا جس پہ چلنا چاہیے تھا، اور آپ تو غلط راستے پہ چلے گئے۔ تو مولانا مودودی نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ گاڑی کا اسٹیئرنگ آپ نے میرے ہاتھ میں دے رکھا ہے،
اور پیچھے سے آپ مجھے کھینچ رہے ہیں کہ میں دائیں طرف مڑ جاؤں گا بائیں طرف مڑ جاؤں، تو مجھے جب تک اسٹیئرنگ میرے ہاتھ میں ہے میں ہی فیصلہ کروں. صحیح. لیکن وہ ان کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ ہونے کے باوجود وہ اس منزل کی طرف ایک قدم نہیں بڑھا سکے جو خود انہوں نے تصور پیش کیا تھا. کہنا میں چاہتا ہوں جس طرح چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات ہو رہی تھی، جیسے چارٹر آف اکانومی کی بات ہو رہی ہے، اسی طرح ایک چارٹر ایسا بھی ہونا چاہیے جس میں الف سے لے کے یہ تک ہماری تمام طاقتیں اور قوتیں جو میٹر کرتی ہیں، جو اس ملک کے تقدیر کی مالک بنی ہوئی ہیں، وہ ایک جگہ بیٹھیں اور بیٹھ کے یہ فیصلہ کرے کہ ہم نے جو آئین بنایا تھا 1956 میں بنایا تھا، اس کو دھتکار کے پھینک دیا. پھر 1973 میں بنا، اور ابھی اس کو بنے ہوئے 10 دن ہوئے تھے تو بھٹو صاحب نے اپنے بنائے ہوئے آئین میں ترامیم کر دی، اور اس کے بعد سے یہ مسلسل ترامیم چلتی آ رہی ہیں. تو بیٹھ کے بنیادی نکات پہ فیصلہ کریں کہ ہم نے اگلے 10 20 50 سال جو ہیں اس ملک کو کس طرف لے کے جانا ہے. جمیل عطا صاحب کا کہنا ہے کہ ہمیں بیٹھنا پڑے گا، بحران در بحران جو ہیں وہ یوں ہی بڑھتے رہیں گے، اور تب تک بڑھتے رہیں گے جب ہم متفقہ طور پر بیٹھ کر ان بحرانوں سے نکلنے کی راہ کا تعین جو ہے وہ نہیں کریں گے. ناظرین، یہ ان کے خیالات کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا، لیکن پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ کا بہت شکریہ.